بشر كيف بشر علي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ذاکرہ سیدہ روحی علی. آج شب قدر کی رات ہے تو میں اس کے اعمال بتانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے شب قدر کی فضیلت بتاتی چلوں اور سورہ کی تلاوت کر لوں. انا ظناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شب قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور ایک جگہ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تب امام نے تفسیر افراد کافی میں فرمایا ہے اللیلہ فاطمہ، یہ شب قدر ہے، میری دادی فاطمہ زہرا ہے. من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرکا لیلۃ القدر. جس نے بھی میری دادی کی معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کر لی. پھر کسی نے پوچھا کہ مولا جناب فاطمہ کا اتنا مقام کیوں ہے؟ شب قدر کی فضیلت یہ ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کا مقام اسی لیے اتنا بڑا ہے، اتنی فضیلت ہے کیونکہ قرآن صامت جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. تو وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور جس بی بی کے آغوش سے 11 قرآن ناطق ملے ہوں تو پھر اس بی بی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے فاطمہ زہرا کی اتنی فضیلت ہے، اسی لیے شب قدر بی بی فاطمہ الزہرا کا لقب ہے. تو میں اب آتی ہوں اعمال شب قدر کی طرف. یہ بہت ہی بڑی قیمتی فضیلت والی رات ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہزاروں مہینوں سے افضل ترین رات ہے. آپ اس رات کو ایسے ہی ضائع مت ہونے دیں. یہ رات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے. یہ صرف کچھ لمحوں کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نصیبوں کو، آپ کے تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. آپ اس رات کو جو مانگیں گے وہ ملے گا. بس کوشش کریں کہ آپ پوری طرح سے اعمال کریں. اسے بس یوں ہی گیدرنگز میں، چٹ چیٹ میں ایسے ہی ضائع مت کریں. سب سے پہلے آپ اس رات میں مغرب سے پہلے غسل کریں. مغرب سے پہلے غسل کی نیت کریں کہ لیلۃ القدر کی غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اور پھر نماز پڑھیں. آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. غسل کرتے ہی آپ نماز کے لیے جا سکتے ہیں. پھر 2 رکعت نماز پڑھیں جس میں حمد کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کو بجا لائیں. اس کے بعد آپ 70 مرتبہ یعنی کہ 17 ٹائمز استغفار پڑھیں. پھر قرآن کو کھولیں، کوئی بھی ورق نکالیں. پھر ایک دعا ہے اسے آپ پڑھیں جو مفاتن جنہ میں موجود ہے. اگر آپ کے گھر میں مفاتن جنہ نہ ہوں، اگر تحفۃ العام ہوں یا پھر وہ بھی نہ ہوں، تو آپ میری ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے میں اس دعا کا اسکرین شاٹ رکھی ہوں. آپ اس میں سے دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. پھر دعا پڑھیں، پھر اپنی حاجات طلب کریں. اس کے بعد آپ قرآن مجید بند کر کے اپنے سر پر قرآن کو رکھیں. پھر آپ دعا پڑھیں. وہ دعا بھی میں اپنی ویڈیو کی اینڈ میں اسکرین شاٹ ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں سے دیکھ کر بھی. پھر 10 مرتبہ یہ کہیں بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بے محمدن، بے محمدن، بے علیین، بے علیین. اسی طرح معصومین کے نام بلند آواز کے ساتھ لے قرآن کو سر پر رکھے ہوئے. اسی طرح آخری معصومین حجت بالحجت تک لے. پھر زیارت امام حسین پڑھیں. اس کے بعد شب داری کریں. ساری رات آپ اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور شب داری میں گزاریں. یہ رات جاگنے کی ہے، یعنی کہ تمام راتوں کی عبادت میں گزاری جائے، یعنی کہ تمام رات آپ اس کو عبادت میں گزاریں جس سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر 100 رکعت نماز پڑھیں. اور اگر آپ کی کوئی قضا نمازیں ہوں تو آپ ان نمازوں کے ساتھ ان قضا نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ 6 دن کی نماز ہو.
پھر اس کے بعد آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں اور دعائے کمیل پڑھیں، اور جو بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ اس رات میں پڑھیں۔ اور بالخصوص آپ اس رات میں نماز شب کو نہ بھولیں۔ نماز شب اس رات میں پڑھنا بہت بڑی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو نماز شب آپ ضرور پڑھیں، اور جتنی ہو سکے آپ استغفار پڑھیں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، میں پھر سے دہرا دوں کہ یہ رات آپ کی نصیب کو بدلنے والی، آپ کے رزق میں برکت لانے والی، کیونکہ رمضان میں 3 چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہے: مغفرت، برکت، رحمت۔ تو یہ وہی رات ہے جہاں مغفرت ملتی ہے، برکت ملتی ہے اور رحمت ملتی ہے اللہ کی۔ تو اب جتنا ہو سکے آپ دعا کریں، استغفار کریں، جو آپ کی حاجت ہو، حلالی حاجت ہو، وہ آپ مانگیں۔ انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ دیکھنا آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، یا علی مدد۔ علی بشر